بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کا پورا واقعہ، ساتوں آسمانوں کی سیر۔ شب معراج کی حقیقت۔ معراج کا واقعہ اسلامک تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھایا، ان سے انبیاء کی ملاقات کرائی، انہیں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، انہیں جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا جو کہ ان کی پوری امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ تھا 5 نماز۔ آئیے معراج کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے جانیں۔ معراج دراصل ایک سفر نہیں بلکہ 2 سفر کا پورا واقعہ ہے، جسے اگر آپ اسرا اور معراج کا سفر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس کو گئے، اور پھر دوسرا سفر آسمانوں کا کیا جہاں آپ 7 آسمانوں پہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پہ بھی آپ کو لے جایا گیا، اور پھر آپ کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ الاسراء۔ سب سے پہلے ہم اسراء کے سفر کی تفصیل دیکھیں گے۔ دراصل قرآن کی آیتیں، تفسیر اور بہت سی صحیح حدیثوں کو جب کڑی سے کڑی ملائے تو پوری تفصیل ایک مکمل شکل میں سامنے آتی ہے، جسے انشاءاللہ ہم ایک سچی حکایت کی صورت میں بیان کریں گے۔ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ رات کے کسی پہر آپ کے گھر کی چھت پھٹی اور جبریل علیہ السلام وہاں آئے اور آپ کو مسجد حرام لے جایا گیا۔ آپ پر اس وقت غنودگی طاری تھی، آپ کو وہاں لے جا کر لٹا دیا گیا، اور پھر آپ کے سینے کو پیٹ کے نیچے تک چاک کیا گیا، اور آپ کے دل گردے کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر ایک کٹوری لائی گئی جس میں ایمان تھا، اور اسے آپ کے سینے میں ڈال دیا گیا، اور پھر ساری چیزوں کو واپس رکھ کر چاک سینے کو بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جو قد میں گدھے سے تھوڑا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور جو سفید رنگ کا تھا، جس کا نام تھا براق۔ اس جانور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی نظر جہاں تک جاتی اس کا اگلا قدم وہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ ذات پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اسراء کے سفر کے دوران آپ کا گزر ایک لال رنگ کے ٹیلے کے پاس سے ہوا۔ وہاں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ مسجد اقصی پہنچے اور وہاں آپ نے ایک براق کو اس جگہ پہ باندھ دیا جہاں انبیاء اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے جہاں تمام انبیاء اور رسول موجود تھے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور سب نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس جبریل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، جو کہ ایک شراب کا پیالہ تھا اور دوسرا دودھ کا پیالہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک پیالہ لینے کو کہا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو چنا اور آپ کی امت فطرت پہ ہے۔ آپ کو جبریل علیہ السلام پھر اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف کوچ کیا۔ سب سے پہلے جبریل آپ کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے۔ جبریل نے وہاں دستک دی تو دوسری طرف سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جبریل نے اپنا نام بتایا۔ پھر پوچھا گیا کہ ساتھ میں کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کے ساتھ یہ آنے کی آپ کو اجازت ملی ہے؟ جبریل نے قبول کیا کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر آواز آئی کہ مہرباں پیارے رسول، آپ کو یہاں آنا مبارک۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ پہلے آسمان پہ داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ آپ نے جبریل سے سوال کیا کہ یہ بزرگ شخص کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم نے جواب دیا اور
فرمایا کہ اے مہربا، اے نیک بیٹے اور صالح رسول۔ پھر آپ جبریل کے ساتھ دوسرے آسمان پہ گئے۔ وہاں پہ بھی جبریل سے اسی طرح دروازے پہ پوچھ تاچھ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، اور پھر آپ نے دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔